السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کے طلبہ اکرام، آج جو ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو وہ شرع عقائد کا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے طلبہ اکرام کہ علم عقائد کی ضرورت کیوں پڑی، اور علم عقائد کی ضرورت کیوں پڑی، اور دوسری بات یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم عقائد کو مصنف علیہ رحمۃ الرضوان نے علم کلام بھی کہا اور علم عقائد بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اساس اور بنیاد اور قواعد اسلام بھی کہا ہے۔ اساس اور بنیاد اور قواعد اسلام بھی کہا۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہم اس کو آج بتائیں گے کہ ضرورت کیوں پڑی علم عقائد کی۔ دوسری بات ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کو اساس اور بنیاد اور قواعد اسلام کہا ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت ہی زیادہ کئی صدیوں کے بعد میں یہ علم مدون ہوا۔ اس علم کو امام اعظم نے مدون کیا، تو اب مدون کیا تو اب ضرورت کیوں پڑی، اس کی اہمیت اتنی کیوں پڑی، تو ہم ضرورت بتائیں گے۔ دیکھیے، اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جتنے بھی متقدمین صحابہ اور تابعین بالترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آپ کے زمانے سے قریب ہونے کے سبب اور نئے مسائل اور اختلافات کم و بیش آنے اور قابل اعتماد حضرات سے رجوع اور دریافت کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے ان دونوں علم شرائع والاحکام، علم توحید و صفات کو مدون کرنے اور ارباب واب اور فصل وار مرتب کرنے اور ان کے مسائل کو جزئیات اور کلیات کی شکل میں بیان کرنے سے مستغنی اور بے نیاز تھے۔ اس علم کی ضرورت زمانہ رسالت میں نہیں پڑی۔ اس علم کی ضرورت زمانہ رسالت کے بعد خلافہ راشدہ میں نہیں پڑی۔ وہ اس لیے جتنے متقدمین صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کی صحبت کی وجہ سے، آپ کے زمانے سے قریب ہونے کی وجہ سے نئے مسائل اور اختلافات کم و بیش آئے، اور قابل اعتماد حضرات رجوع سے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسئلہ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو صحابہ کرام خود اپنے اجتہاد سے بتاتے تھے کہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور جو ہے صحابہ کرام کی صحبت کی وجہ سے، جیسے کہ آج جو ہے ہمارے ہندوستان و پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں آپ اگر مجدد کے ماننے والوں کی مجدد کی پیداوار اتنی زیادہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بے انتہا مجدد پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک پاکستان میں تو دو مجدد، پاکستان میں دو ہیں مجدد، ایک تو مغربی تہذیب کو چلانے والا اور دوسرا جو ہے مغربی تہذیب کے آڑ میں دعوت اسلامی کو چلانے والا، اور ایک ہندوستان میں دادا دادی کے ایک بیٹا ہے، ایک تو جوکر ہے اور دوسرا جو ہے وہ لفنڈی دن بھر سونے والا، وہ بھی مجدد کی دعویٰ کرنے والے ہیں۔ چلو اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بریلی شریف میں بھی مجدد کا دعویٰ کرنے والے تھے، مگر جب تک ان کا دیہانت ہو گیا، 5 یہ سمجھ لو، اور ایک جو تھے مجدد کا دعویٰ کر دیا مجدد مراد آبادی نے، مگر ان کا بھی دیہانت ہو گیا۔ آپ اتنی بات سمجھیں؟ تو اب یہ 5 اور 6 مجدد پیدا ہوئے، مگر ان کی صحبت کی وجہ سے قوم کو، مگر ان کی صحبت کی وجہ سے جتنی زیادہ مجدد پیدا ہو رہے ہیں اتنی زیادہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اصلی مجدد ہیں تو پھر فتنے پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں کئی مجدد تھے، اشرف علی تھانوی وہ بھی اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا، حالانکہ بتاؤ علماء اہل سنت نے کہ اشرف علی تھانوی کو، جس کی موت ناپاکی کی جگہ ہوئی، جس نے دین میں ایک نیا فساد، نیا فتنے پیدا کر دیے، اب کیا وہ مجدد ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجدد کی بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں نا، مجتہد کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ مجتہد کے لیے فقیہ ہونا شرط، مجدد کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ اب طلبہ کرام آپ یہ دیکھیے، مجدد، اب صحابہ کرام جو تھے وہ مجتہد تھے، اب ان کے دل بالکل رسول پاک نے آئینے کی طرح صاف کر دیے تھے، بالکل دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ یزید لاکھ کوشش کرتا رہا، حجاج بن یوسف لاکھ کوشش کرتا رہا میں کسی طریقے سے صحابہ کرام کو اپنی طرف کھینچ لوں، لیکن صحابہ کرام نے، اور جو جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی صحبت کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت کے قریب ہونے کی وجہ سے فتنے اتنے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اگرچہ صدیق اکبر کے زمانے میں جو فتنہ پیدا ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فتنے ختم کر دیے۔ زکوٰۃ کا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہو گیا، اور جو مدعیان نبوت، جو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ سب ختم کر دیا۔ پھر قاتلین عثمان کا قصاص کے بارے میں بہت اختلاف تو ہوئے، لیکن وہ ان اختلاف کو ختم کرنے والے لوگ موجود تھے، جان دینے والے، مر مٹنے والے لوگ موجود تھے، اور پوری امت مسلمہ ان پہ بھروسہ بھی کرتی تھی۔ آج ہمارے مولویوں کو کسی پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال متقدمین یعنی صحابہ اور تابعین کی اور تبع تابعین کی کے زمانے تک کسی نے بھی قرآن میں اور حدیث میں تحریف نہیں کی۔ اگرچہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب صلح ہو رہی تھی، اس وقت ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا، خارجی فتنہ، سب سے پہلا فتنہ خارجی۔ اس نے کہا، اس نے اپنی طرف سے یہ بات بنانا شروع کر دی کہ قرآن، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی حکم نہیں بن سکتا، قرآن کو فیصل نہیں بنا سکتے۔ مگر وہ فتنہ تھا، مانتے ہیں، مگر وہ فتنہ حضرت علی نے ختم کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے ختم کر دیا۔ عثمان غنی کے بارے میں قصاص والا فتنہ پیدا ہوا، علویوں نے پیدا کیا، خارجیوں نے، تو حضرت علی نے ختم کر دیا۔ تو ختم کرنے والے لوگ موجود تھے تلوار کی زور سے، لیکن جب ان کا زمانہ دور ہوتا رہا اور جب حاملین قرآن اور حامیان قرآن کی جتنے بھی لوگ تھے، ان کے دلوں سے جب خلافت بنو امیہ کا دور آیا، جب ظالم بادشاہ پیدا ہو گئے، بنو عباسیہ کا دور آیا، تو اس ٹائم بھی کئی ظالم بادشاہ پیدا ہو گئے، تو ایک فتنہ پھر کھڑا ہو گیا، جس فتنے کا نام تھا معتزلہ۔ اس نے چال یہ چلی معتزلیوں نے کہ یہ جتنے بھی معتزلی تھے یہ منافق تھے، یہ یہودی، جیسے کہ ابن سبا یہودی کی شکل میں، مسلمان کی شکل میں یہودی تھا، اور جتنے بھی شیعہ تھے، شیعہ جتنے بھی بنے وہ سب یہودی بنے۔ اسی طریقے سے معتزلی جتنے بھی تھے وہ یہودیوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے، یہودیوں کی شکل میں تھے۔ اب یہودیوں کی شکل میں تھے وہ سب، اب جب یہودیوں کی شکل میں تھے تو معتزلیوں نے جب فلسفہ سیکھ لیا، وہ علم جو آیا تھا یونان سے، علم منطق، اس کو فلسفے کو سیکھا، اور فلسفے کو سیکھنے کے بعد میں قرآن اور حدیث کے غلط طریقے لوگوں نے نکالنا شروع کر دیے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا اس وقت وہ یہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ یہ ایک صدی تک نہیں، 2 صدی تک نہیں، بلکہ 3 صدیوں تک یہ مسئلہ اٹھتا رہا۔ جیسے کہ آج ہمارے صدی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹی وی کے ذریعے، ٹی وی کے سامنے جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بکے ہوئے مولوی تھے تو انہوں نے جائز کر دیا۔ اب قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس کے اوپر بہت صدیوں تک
لمبی بحث چلتی رہی، بحث و مناظرہ۔ اس میں بہت سارے ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ان کو بھی زد و کوب کی گئی۔ تو جب یہ معتزلیوں نے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دے دی، معتزلی، تب انہوں نے قرآن کو یہ کہنا شروع کر دیا قرآن کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔